چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی کی کرپشن کی داستان سامنے آ گئی۔ فرحت شہزادی کے ظاہری اور خفیہ اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4,520 ملین روپے کا اضافہ۔ فرحت شہزادی کے 3,825 ملین روپے کے خفیہ اثاثے ہیں۔ فرح گوگی اور احسن جمیل گجر کو وطن واپس لایا جائے۔ اربوں روپے کے اثاثے سامنے آنے پر بشرا بی بی کو فوری گرفتار کیا جائے۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے تحت 48 کروڑ کے کالے دھن کو پی ٹی آئی دور میں سفید کیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں کے ٹھیکوں کا کمیشن فرح گوگی اور اس کے شوہر کو جاتا تھا۔ فرح گوگی کے کہنے پر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا۔ نواز شریف آئندہ انتخابات میں جنرل نشست پر الیکشن لڑیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے انتخابات میں حصہ لینے پر کوئی قانونی رکاوٹ نہیں۔ نواز شریف جلد چودھری شجاعت حسین سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کریں گے۔ معیشت کی بحالی کے لیے -9 پی ٹی آئی کو والوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے قومی حکومت بنائیں گے۔ ملک کو اب نواز شریف کی ضرورت ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ سے کون انکاری ہے؟ جب تک 9 مئی کے ملزمان کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے انصاف نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ مصور پاکستان کے نظریے کے باعث ہی مسلمانان بر صغیر ایک الگ وطن کے تصور سے روشناس ہوئے۔ اقبال اپنی شاعری میں جاندار مفکرانہ نقطۂ نظر پیش کیا، نوجوانوں میں خودی کا جذبہ پیدا کیا اور قوم کو بیداری کا سبق دیا تھا۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت، مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب کا اہتمام۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر لاہور کوموڈور ساجد حسین تقریب کے مہمان خصوصی۔ کوموڈور ساجد حسین نے پاکستان رینجرز اور پاک بحریہ کے دستوں کا معائنہ کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے افسران کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان کا 146واں یوم ولادت، گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی مزار علامہ اقبال پر حاضری، چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ گورنر پنجاب نے مہمانوں کے خطاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آج یوم پیدائش، پاک فضائیہ کا یوم اقبال پر شاعر مشرق کو خراج عقیدت۔ پاک فضائیہ نے علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے دستاویزی فلم جاری کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی مزار اقبال پر حاضری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ آئی جی پنجاب صوبائی وزیر عامر میر بلال افضل سمیت دیگر بھی محسن نقوی کے ہمراہ تھے۔ شہر میں اسموگ نے پنجے گاڑ لیے، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 377 تک جا پہنچا۔ عامر ٹاؤن کا AQI 488، کینٹ 484 اور مار روڈ کا 480 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 روز میں بارش کی پیش گوئی۔ شہر میں آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ، خشک کھانسی، سانس لینے میں دشواری کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ گزشتہ 9 روز میں شہر کے 5 بڑے ہسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ 7,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ شاہدرہ فلائی اوور کو 20 نومبر سے قبل کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا 3 ہسپتالوں اور شاہدرہ فلائی اوورز پروجیکٹ کا دورہ۔
شاہدرہ فلائی اوورز پروجیکٹ کے فنشنگ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کی سڑکوں پر بھرپور شجرکاری کرنے کی ہدایت۔ میو ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن کے کاموں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ 2017 سے بند پڑی ہوئی سی ٹی اسکین مشین کو دسمبر تک فنکشنل کرنے کا حکم۔ ہاسٹل کی اپ گریڈیشن کے لیے کمیٹی کو ٹاسک دے دیا۔ پاکستان میں پہلی بار مذہبی سیاحت پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سکھ یاترا بکنگ پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ سکھ یاترا بکنگ پورٹل کے ذریعے دنیا بھر سے سکھ یاتری آن لائن ہوٹل بکنگ کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سکھ یاتریوں کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی۔ پاکستان آنے پر کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ڈینگی مچھر کے وار جاری 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 110 نئے مریض رپورٹ۔ صبح بھر میں ڈینگی کے 211 کیسز ریکارڈ۔ گوجرانوالہ 33، ملتان 18، راولپنڈی 12، فیصل آباد میں 11 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 91 مریض زیر علاج۔ برائلر سستا ہو کر بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر۔ مرغے کا گوشت 7 روپے سستا فی کلو، قیمت 470 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈوں کی قیمت 329 روپے فی درجن پر برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9750 روپے میں فروخت۔ مہنگائی سے ستائے عوام، اشیاء خورونوش کے مہنگے دام، سبزیوں اور پھلوں کی منہ مانگے داموں کی فروخت جاری۔ سرکاری نرخوں میں 7 سبزیاں اور 2 پھل مزید مہنگے۔ ادرک 800، لہسن 660، ٹماٹر 220، پیاز 160 روپے کلو میں فروخت۔ مٹر 380، اروی 160، شملہ مرچ 140 اور آلو 130 روپے کلو بکنے لگے۔ انار بدانہ 950، انگور 500، سیب 400 اور جاپانی پھل 250 روپے فی کلو میں دستیاب۔ پولیس پارٹی پر حملے کا کیس عدالت نے صنم جاوید کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جوڈیشنل ڈیوٹی مجسٹریٹ شبیر احمد جویا نے صنم جاوید کے کیس پر سماعت کی۔ صنم جاوید کو ضمانت پر رہائی ملنے کے بعد گزشتہ روز جیل سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سائلین کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی کا مشن۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سائلین کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کا خواب پورا کر دیا۔ دور دراز سے آنے والے سائلین کے کیسز قریبی بینچوں میں منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ ہائی کورٹ نے سمری منظوری کے لیے پنجاب حکومت کو ارسال کر دی۔ راجنپور میں تشدد سے 14 سالہ بچے کا قتل۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کی ٹیم کو بچے کے لواحقین سے رابطے کی ہدایت۔ سارہ احمد نے اجرت مانگنے پر دکان مالک کی جانب سے بچے کے قتل کو افسوسناک قرار دیا۔ سی سی پی او کی زیر صدارت سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ ایس ایچ او ریس کورس گڑھی شاہو لٹن روڈ کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کر دی۔ بلال صدیق کو میانہ کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مؤثر بنانے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت تحفظ مرکز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ تحفظ مرکز چکوال کے عملے، شہریوں اور این جی او سربراہان نے آئی جی پنجاب سے ملاقات کی۔ انچارج تحفظ مرکز چکوال نے ڈاکٹر عثمان انور کو بریفنگ دی۔ یوم اقبال پر ایم ڈبلیو ایم سی ایل کی ٹیم متحرک سی ای او بابر صاحب دین کی ہدایت پر مزار اقبال بادشاہی مسجد کے گرد واشنگ کا عمل مکمل۔ 50 سے زائد ورکرز مزار اقبال اور گریٹر اقبال پارک کے گرد تعینات ہیں۔ اور چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں 2 روزہ میگا آرٹ میلے کا انعقاد۔ مختلف اسکولوں کے طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ طلباء نے فن پارے بنا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔